ایک قوم جس پر اللہ کی رحمت کا سایہ تھا، جنہیں اللہ نے بھوک سے بچایا، خوف سے بچایا، دشمن سے محفوظ رکھا اور ہر مشکل میں اپنی مدد کا احساس دلایا۔ پھر اللہ نے انہیں صرف ایک آزمائش دی۔ آزمائش چھوٹی تھی مگر صبر سے بھری ہوئی تھی۔ ہم اللہ کے حکم کو نہیں توڑیں گے، بس گھما پھرا کر اپنا فائدہ نکال لیں گے۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے رحمت کا راستہ بند ہو گیا۔ پھر ایک رات اللہ کا فیصلہ نازل ہوا۔ نہ طوفان آیا، نہ بجلی گری، نہ زمین پھٹی، اور جب صبح ہوئی تو وہ پوری قوم انسان نہ رہی۔ جو کل تک اللہ کے سب سے قریب تھے، آج وہ قوم بندر بن چکی تھی۔ یہ واقعہ ہے اصحاب سبت کا، اور یہ صرف تاریخ نہیں، یہ آج کا آئینہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کی ایک قوم سمندر کے کنارے ایلا میں رہتی تھی۔ یہاں کا منظر اللہ کی نعمتوں سے بھرا ہوا تھا۔ سمندر کی ٹھنڈی ہوا، دھوپ اور لہروں کی خوشبو، ہر کونا سکون اور برکت سے روشن تھا۔ یہ لوگ اللہ کو جانتے تھے، اس کے احکام سے واقف تھے، مگر دلوں میں ایک پرانی عادت زندہ تھی۔ یہ قوم پہلے بھی وعدہ کرتی تھی اور پھر اپنی سہولت کے مطابق توڑ دیتی تھی۔ ایک وعدہ توڑنے سے کیا ہو جائے گا؟ بعد میں اللہ سے معافی مانگ لیں گے۔ زبان سے اطاعت اور عمل میں چالاکی۔ قوم کے بزرگ کہتے تھے، ہم اللہ کے منتخب کردہ لوگ ہیں، ہم پر پابندی کیوں؟ یہ پابندی نہیں، یہ آزمائش ہے، اور ہمیں اللہ پر یقین رکھنا چاہیے۔ اللہ نے ان کے حال کو دیکھ کر ان پر ایک ایسی آزمائش رکھی جو ان کے دلوں کا راز کھول دے۔ اس لیے ان پر صرف ہفتے کے دن کی پابندی لگائی گئی۔ اللہ نے فرمایا، ہفتے کے دن اپنی تجارت چھوڑ دو، اپنی مصروفیت چھوڑ دو اور صرف میری عبادت کرو۔ شہر میں بات پھیل گئی۔ ایک شخص بولا، صرف ایک دن کی بات ہے، اللہ کے لیے رک جائیں گے۔ دوسرا ہنس کر بولا، دیکھتے ہیں جب سمندر مچھلیوں سے بھر جائے گا تب بھی۔ اور پھر آزمائش نے اپنی شکل دکھائی۔ جس دن شکار منع تھا، اسی دن سمندر مچھلیوں سے بھر گیا۔ تازہ، موٹی مچھلیاں، جیسے خود کنارے آ کر کہہ رہی ہوں، ہمارا شکار کرو۔ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ یہ اللہ کی آزمائش تھی۔ رات کا اندھیرا شہر پر چھا گیا۔ گھروں کے اندر بے چینی تھی۔ مچھلی نہ ہونے کی وجہ سے گھروں میں روز جھگڑے ہو رہے تھے۔ اسی خاموشی میں شیطان نے ان کے دلوں پر حملہ کیا۔ کہا، یہ دن صرف ایک راستہ روکتا ہے، چالاکی دکھاؤ، اللہ کے حکم کو گھما پھرا کر اپنا فائدہ نکالو۔ لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، اور ان کے چہروں پر وہ مسکراہٹ آ گئی جو انہیں ایک بڑے عذاب کی طرف کھینچنے والی تھی۔ ایک شخص بولا، ہمیں کچھ ایسا کرنا ہوگا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں خود جال میں پھنس جائیں اور ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے۔ دوسرا فوراً بولا، نالیاں کھود دیتے ہیں، مچھلیاں خود پھنس جائیں گی اور اتوار کو نکال لیں گے، اللہ بھی راضی اور ہم بھی۔ وہ لوگ سمندر کے کنارے گئے، نالیاں کھودیں، جال بچھائے اور چالاکی سے راستہ نکال لیا۔ بزرگوں نے کہا، اللہ سب دیکھ رہا ہے، یہ وقت نیت کے امتحان کا ہے۔ نوجوان ہنس کر بولے، ہم عقل مند ہیں، دیکھو ہم نے حکم توڑا ہی نہیں، صرف راستہ نکالا ہے۔ مگر وہ بھول گئے تھے کہ چالاکی اور گناہ اللہ سے کبھی چھپ نہیں سکتے۔ گناہگار مچھلیوں کا بوجھ اٹھائے پھرتے تھے، چہرے پر چالاک مسکراہٹ تھی۔ ایک بزرگ چیخ کر بولا، رک جاؤ، یہ سب گناہ ہے، اللہ کے حکم کو توڑنا تمہاری بربادی بنے گا۔ انہوں نے ہنس کر جواب دیا، ہم تو اپنی عقل استعمال کر رہے ہیں، ہفتے کے دن شکار تو نہیں کیا۔ شہر کے کچھ لوگ کہتے تھے، ان کی چہرے دیکھو، یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے، اللہ سب دیکھ رہا ہے، یہ گناہ خود انہیں برباد کر دے گا۔ ہماری عقل سے مچھلیاں ملنے لگ گئی ہیں، ہمیں ان نافرمان لوگوں سے الگ ہونا پڑے گا، کہیں ہم پر بھی عذاب نہ آ جائے۔ شہر 3 حصوں میں بٹ گیا۔ ایک حصہ گناہگار جو چالاکی اور ہیلا سازی میں لگے تھے، دوسرا حصہ نیک لوگ جو روک رہے تھے، ڈرا رہے تھے، تیسرا حصہ خاموش لوگ، نہ روکتے تھے نہ سمجھاتے تھے،
बस देख रहे थे। फिर वो रात आई जब नसीहत का दरवाज़ा बंद हो गया और बर्बादी का वक्त आ गया। गलियां खामोश थीं, समंदर की हल्की लहरें और हवा की सरसराहट। गुनाहगार पेट भरकर सो गए। अचानक फजा में आवाज़ गूंजी, जलील और रुस्वा बंदर बन जाओ। चेहरे बिगड़ने लगे, उंगलियां लंबी हो गईं, हाथ पंजों में बदल गए, जिस्म पर बाल उगाए। कोई चीखा, ये क्या हो रहा है? हम इंसान नहीं रहे। सुबह हुई तो शहर में खामोशी थी। दीवार के नीचे इंसान नहीं, सिर्फ बंदर थे। वही पुराने कपड़े, मगर अंदर से जानवर। रिवायात में आता है ये अजाब इतना शदीद था कि 3 दिन से ज्यादा जिंदा न रह सके। न खाया न पिया और तड़प तड़प कर खत्म हो गए। असहाबे सबत का जुर्म मछली पकड़ना नहीं था, बल्कि अल्लाह के कानून के साथ हीलासाजी करना था। आज भी हम कहते हैं, सूद